السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بابا جی کے لیے ایک اور برا دن اس لیے کیونکہ میں نے ٹھانی بھی ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے آپ سے، تمام ناظرین سے، آپ سب لوگوں سے کہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل بجا لاتا ہوا آپ تک پوری بات اور صحیح بات پہنچاؤں گا۔ اور آج مجھے بابا جی کی ایک اور گھنونی سازش جو ہے وہ میرے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک احکام ہی، میرے لیے تو سارا قرآن مجید جو ہے وہ حکم ہے اور فرض ہے، اس کو ماننا، منوان ماننا، اس کو دل سے ماننا، بغیر سوال کیے اس کو ماننا، ایمان باللسان و ایمان بالقلب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرما دیتے ہیں قرآن میں، جو انہوں نے کہہ دیا قرآن میں، وہ ہمارے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، جس مرضی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے وہ مہر ہے۔ اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ حنفی ہیں، اب جس مرضی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیں ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ پھر نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ان کو تبدیل کرنا، ان کا غلط مطلب نکالنا یا ان کو کسی اور رو میں پیش کرنا، یہ سب شریعت کے حوالے سے انتہائی گناہ کا مرتکب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب تو علماء دین دے سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا گناہ۔ چند میں آپ کو چیزیں پہلے دکھاؤں کہ سورہ کہف کی چند آیات جو ہیں وہ میں چاہوں گا کہ ہم وہ پڑھ کر اور پھر میں ان کا ترجمہ آپ کو بتاؤں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میر شکیل الرحمان نے جان بوجھ کر کیا کرنے کی کوشش کی۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کوئی سال پہلے کی، 2 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے 2-4 دن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا پہلے تلاوت کلام پاک سنیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ کہف کی چند آیات جن کی تلاوت ہو رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ ان چند آیات کا بتا دوں کیونکہ یہ اور بھی ان میں آیات ہیں، لیکن یہاں تک جو ہے مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہیں اور انہوں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش
کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی، تو اس پر جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ اب یہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر دی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا۔ اب وہ اور آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، یعنی کھڑا کر دیا، اس کو چن دیا، نئی دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس اب ہمارا تعلق یہاں پہ ختم ہو گیا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کا بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی میں بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ جو فرمایا گیا یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے اپنا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بنی نوع انسان سے یہ خود اس کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ، اس میں ہمیں کسی قسم کی خدا نہ خواستہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی طرح۔ لیکن اگر کوئی اس کو موقع محل کی مناسبت سے نام تبدیل کر کے، خاص طور انبیاء کرام کے نام تبدیل کر کے اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کرے، اشتہار لینے کے لیے، اس پہ کمائیاں کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ قرآن مجید کے جو احکامات اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مختلف نام، مختلف زائیے یا مختلف موقع محل دے، تو پھر کیا وہ گناہ گار نہیں؟ کیا وہ جان بوجھ کر پاکستانی بچوں کو، مسلمان بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے دور نہیں کرنا چاہ رہا؟ آپ میرا سلطان ڈرامے کا ایک سین کا تھوڑا سا حصہ آپ کو دکھاتا ہوں جو صرف چند دن پہلے جیو کے ایک چینل پہ چلایا گیا۔ واچ دس۔ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کا قصہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ دونوں جب ایک دوراہے پر پہنچے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، کون سا راستہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے وہ دوبارہ سناؤ، تمہاری خوبصورت اور شیریں زبان سے ایک بار پھر سننا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی اور حافظ شیرازی مل کر ایک کشتی پر سوار ہوئے
کشتی کے مالک نے کشتی میں سوار ہونے کے عوض ان سے رقم نہیں لی. حافظ نے شیخ سعدی کو نصیحت کی کہ صبر سے کام لینا اور مجھ سے سفر کے دوران سوال مت کرنا. اچانک ایک چڑیا اڑ کر آئی اور کشتی کے عشرے پر بیٹھ گئے. وہ سمندر سے پانی پینے لگی. حافظ نے کشتی کا تختہ ہلا کر اسے وہاں سے اڑا دیا. شیخ سعدی ششدر رہ گئے اور خود کو سوال پوچھنے سے نہ روک سکے. حافظ شرازی نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا. بالآخر وہ ساحل پر پہنچ گئے. راستے میں ایک طفل سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی. حافظ نے اس طفل کو قتل کر دیا. شیخ سعدی خود کو نہ روک سکے اور حافظ کو ایک معصوم طفل کے قتل پر ملامت کرنے لگے. حافظ بولے, کیا میں نے تمہیں صبر سے کام لینے کو نہیں کہا تھا؟ سوال مت پوچھو. دوبارہ انہوں نے سفر جاری رکھا. راستے میں انہیں گرنے والی دیوار دکھائی تھی. حافظ اس دیوار کی مرمت کرنے لگے. سعدی نے حافظ کو یہ فضول کام کرنے سے روکا. حافظ برداشت نہ کر سکے اور سعدی پر بے صبری کا الزام لگا کر راستہ الگ کرنے سے پہلے کہنے لگے, میں نے کشتی کا تختہ اس لیے نکالا کیونکہ ساحل پر ایک لالچی بادشاہ رہتا ہے جو نئی کشتیاں چھین لیتا ہے. میں نے طفل کو اس لیے قتل کر ڈالا کہ وہ جوان ہو کے اپنے والدین کے لیے عذاب کا باعث بنتا اور انہیں عمر بھر دکھ دیتا. اور اب دیوار کے متعلق بتاتا ہوں. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. جب وہ جوان ہوں گے تو انہیں دیوار کے نیچے سے خزانہ ملے گا. اس دن کے آنے تک دیوار سلامت رہنی چاہیے. شیخ سعدی کی سمجھ میں تب وہ بات آئی کہ ہر خیر میں کوئی شر اور ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. ہر نعمت میں کوئی غم اور ہر غم میں کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے. چیزیں جیسی ہوتی ہیں ویسی نظر نہیں آتی. ویلکم بیک. ڈرامہ شاید بڑا مشہور ہے, ڈرامہ شاید بڑا پاپولر ہے, لیکن یقینی طور پہ قرآن پاک سے اس میں تحریف کی گئی ہے اور جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا واقعہ ہے اس کو جان بوجھ کر اس کے موقع محل کی مناسبت سے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نام بتائے, جس میں کسی مفسر کو, کسی شیخ الحدیث کو, کسی شیخ القرآن کو دنیا کی تاریخ میں آج تک, یعنی اس نے اس کے ساتھ خدا نخواستہ اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کی. جیو ٹیلی ویژن نے اس کو شیخ سعدی اور حافظ شرازی صاحب سے ملا دیا جا کے, اور اس دن یہاں پہ جناب کمیلی صاحب نے مجھے فرمایا تھا, اور عباس کمیلی صاحب بڑے محترم بزرگ ہیں, انہوں نے کہا کہ انہی وجوہات سے جو ہے سیکٹیرین اور فرقہ واریت وائلنس جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور یہی وجوہات ہیں جو شک و شبہات پیدا کرتی ہیں لوگوں کے دل و دماغ میں کہ شاید یہ کس نے کرا دیا. یہ کوئی لائیو پروگرام نہیں تھا, یہ ریکارڈڈ ڈرامہ جو شوٹ ہوا, سکرپٹ ہوا, اس بعد ایڈٹ ہوا, اور خود میر شکیل الرحمان کی ٹیم نے اس کو ڈبنگ کی اس کی, اور اس سارے مرحلوں سے گزارنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیات سے تحریف کر دی. مولانا محمد احمد لدھیانوی اور صاحبزادہ حسین رضا دونوں اس وقت میرے ساتھ ہیں. لدھیانوی صاحب السلام علیکم. مولانا لدھیانوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاحبزادہ حسین رضا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حسین صاحب مجھے نہیں پتا آپ سن سکے یا دیکھ سکے جو میں آواز آ رہی ہے, جو میں دکھا رہا تھا, آپ نے دیکھا اس کو, اور قرآن پاک سے کس طرح تحریف کی گئی ڈائریکٹلی ایک ڈرامے میں کہانی بنانے کی صورت میں. کیا یہ جائز ہے؟ میں حسین رضا عرض کر رہا ہوں. حسین رضا جی. حسین صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر لقمان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا, اور میں آپ کو بالخصوص اپنی
اپنی پوری جماعت، تمام محبان اسلام اور محبان پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین جس احسن طریقہ سے آپ نے صحافت کے مقدس فریضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلمہ جہاد بلند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ہمت اور استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی پھیلائی جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ان نام نہاد صحافت کے علم بردار چینلز کی طرف کہ جنہوں نے اس مکروہ فعل کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیویوں کے سامنے وہ ٹی وی چینلز اور وہ پروگرام شاید قطعاً نہ دیکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو بزبان محمد مصطفیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے وہ ان نام نہاد ماڈرنائزیشن کے علم برداروں کے لیے ان کے لیے ایک سبق ہے کہ نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال کنسرنڈ ہے تو میں وہ اقتباس یا وہ الفاظ تو نہ سن سکا، شاید ٹیکنیکل پرابلم ہے، وائس یہاں پر کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی، لیکن جو سوال آپ کا مجھ تک پہنچا اس کا جواب یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور قرآن مجید کے اندر کسی واقعے کو، کسی بھی احکام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کسی اور شخص، خواہ وہ عالم دین ہو، خواہ وہ اولیاء اللہ یا کی طرف سے ہو یا کوئی عالم دین ہو، اس شخص کی طرف منسوب کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہم ان مقدس انبیاء کی نسبت کسی بھی شخص یا کسی بھی عالم دین یا اولیاء اللہ کی طرف کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول نفس نبوت میں یقیناً برابر ہیں، اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر قرآن مجید کے اندر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف جو واقعہ منسوب ہے اس کو اولیاء اللہ کی طرف یا کسی عالم دین کی طرف یا کسی بھی محقق، محدث، مفسر کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف نریٹ کر دینا یا اس کی طرف تشبیہ دینا، میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کے اندر یہ ایک سارٹ آف موڈیفیکیشن ہے۔ اور موڈیفیکیشن جو ہے کیا وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ جی یقیناً قرآن پاک کے اندر تصریح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمیں یہاں پر ایک منٹ صاحب آپ کو ذرا سا مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ مولانا لدھیانوی صاحب نے بھی مجھے دوبارہ جوائن کیا۔ لدھیانوی صاحب السلام علیکم۔ لدھیانوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں صاحبزادہ صاحب کہ لدھیانوی صاحب سے تو میں دوبارہ سے رابطہ کوشش کر رہا ہوں ہو جائے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دی اور جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے نریٹ کیا، یعنی کسی محدث نے نہیں، کسی ہسٹورین نے نہیں، کسی اور نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب خود لکھ دیا، اب اس میں جان بوجھ کر کوئی تبدیلیاں کرتا ہے، اس مناسبت سے کہ مسلمانوں کو جب پتہ چلے تو اہل ایمان کو جب پتہ چلے تو ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچے،
اس شدت جذبات میں جب وہ کوئی ریاکشن شو کرتے ہیں تو خدا نخواستہ اس کا کوئی اشتعال انگیز ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس ساری چیز کے لیے آپ کو باہر سے فنڈنگ مل رہی ہو، آپ کو پیسے مل رہے ہوں یہ ساری چینجز کرنے کے لیے، تو پھر بھی کیا وہ صحیح ہے؟ صاحبزادہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاحبزادہ حسین رضا سے میں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ سے رابطہ کرنے کے لیے. آپ کو میں نے سورہ کہف کی چند آیات بھی سنائی اور آپ کو میں نے دکھایا میرا سلطان ڈرامے میں کس طرح سے ان آیات کا کہ وہ ساری جو اس کی تفصیل تھی وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جگہ ان کو شیخ سعدی سے اور شرازی صاحب سے اس کو منسلک کر دیا گیا. اور میرا سوال یہ ہے علماء دین سے، کیا یہ بذات خود قرآن مجید کی تحریف نہیں ہے؟ ایک بریک لے کے جب میں آؤں گا تو اس کے بعد علماء دین مجھے کچھ جوائن کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور مجھے کافی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان کے بہت شہروں سے بہت کیبل آپریٹرز نے پرویز رشید صاحب کے خاص طور پہ احکامات کے بعد ARY نیوز کی نشریات کو بند کرنا شروع کر دیا یا بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی آڈیو کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. تو میں پرویز رشید صاحب آپ کو یہ فرما دوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے. صحابہ اکرام امہات المومنین اور اہل بیت کے یعنی جو حرمت کا ان کا مقام ہے اس کو بیان کرنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ اہل بیت یا صحابہ اکرام یا امہات المومنین کے طرف خدا نخواستہ کوشش بھی کرے گا غلط نگاہ سے دیکھنے کے لیے تو اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اگر آپ اس کے سائیڈ لینے پہ مجبور ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے پیاروں کی سائیڈ لینے پہ بھی مجبور ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا زور چل جائے گا یہاں پہ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پرویز صاحب میرے ساتھ اس وقت لدھیانوی صاحب ہیں. لدھیانوی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لدھیانوی صاحب میں پہلے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ہولڈ کرنا پڑا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نشریات کو کس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خود جس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو بھی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن آپ نے سن لیا کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. قرآن پاک میں تحریر شدہ اللہ تعالیٰ نے خود جو تحریر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تمام عالموں کے لیے یعنی عالمین کے لیے، جتنے بھی دنیایں ہیں، ایک تو دنیا نہیں پتہ نہیں کتنی ہیں، ان سب پہ اوپر قرآن پاک جو ہے وہ حرف آخر ہے. اور یعنی اس میں کو واقعے کو لے کے اگر خدا نخواستہ اس کو تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ عالم دین ہیں، آپ مجھے بتائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. صدق اللہ العلی العظیم. مبشر بھائی شکریہ. ہم ایک عرصے سے ملک میں یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی توہین کو قانونی طور پر جرم قرار دیا جائے. اسی انداز میں ہم ایک عرصے سے چیختے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید وہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کا آغاز ہی کیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مراد یہ بھی ہے کہ الف سے لے کر والناس تک یہ پورے قرآن کے 30 پارے جو ہیں ان کے حروف میں، لفظوں میں، زبروں میں، زیروں میں، نقطوں میں، مدوں میں، جدوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے. آگے ساتھ ہی کہا ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسری آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں نے ہی کرنی ہے. 1450 سال گزر گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دے کر کے بھیجا اور جبریل لے کر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے قلب اطہر کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی.
1450 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب محفوظ ہے. الحمدللہ. اور یہ باقی کتابوں میں اور قرآن مجید میں یہ فرق ہے. باقی کتابیں کہلاتی ہیں، قرآن مجید کتاب اللہ بھی کہلاتی ہے اور کلام اللہ بھی کہلاتی ہے. کتاب اسے کہا جاتا ہے جسے قلم کے ساتھ لکھا جائے، کلام اسے کہا جاتا ہے جسے زبان کے ساتھ بولا جائے. یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جیسے اس کو پڑھتے ہوئے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، زبر زیر میں کوئی فرق نہ پڑ جائے، اس لیے کہ زبر زیر کے فرق سے بہت سارے معانی بدل جایا کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے قرآن کے پڑھنے میں بہت ساری احتیاطیں ہیں، اسی انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کا مفہوم بیان کرنے میں بھی بہت ساری احتیاطیں ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد انوری رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد سے تعلق تھا. حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. ساری زندگی قرآن پاک کا جب درس دیا کرتے تھے تو اپنے سامنے ترجمے والا قرآن کھول کر کے بیٹھا کرتے تھے. کسی عقیدت مند نے کہا حضرت آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، اب بھی آپ ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری زبان سے اپنی مرضی کا کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو حقیقت کے خلاف ہو اور اس کا کل مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں یہاں ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا. اور دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ جو حضرات علماء کرام کے اوپر تنقیدیں کرتے رہا کرتے ہیں کہ یہ دین جو ہے اس کے ٹھیکیدار مولوی کیوں بنے ہوئے ہیں. یہ انہی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ٹھیکیدار تو پھر حضرات علماء کرام ہی ہوئے، اس لیے کہ جس نے پڑھا ہے وہی سمجھ سکے گا. اور یہ ٹیلی ویژن کے مختلف چینلوں کے اوپر بیٹھ کر کے جس کا جی چاہتا ہے وہ جو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایمانداری سے یہ بھی ایک مذاق بن جائے گا. باقی ساری چیزوں کا مذاق وہ تو مذاق ہوا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن پاک کا مذاق کرے گا، قرآن پاک کا ترجمے کا مذاق کرے گا اور اپنی مرضی سے واقعات کی نسبتیں غلط منسوب کرنے کی کوشش کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مبشر بھائی، آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، میں انہی آیات میں سے ایک آیت میں بھی پڑھتا ہوں جو آخر میں آپ نے پڑھی ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. یہ جو وہاں کے بستی والوں نے میزبانی کرنے سے انکار کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اوپر یہ حجاج بن یوسف جس کا نام بڑے ظالموں میں جس کا نام شمار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کے آراب اسی نے لگائے تھے. اس کے پاس بنی اسرائیل کا ایک وفد آیا تھا اور اس وفد نے آ کر کے حجاج سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ کو جتنی دولت کی ضرورت ہے، جتنی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں آپ کے پاس لا کر کے. بس قرآن پاک میں ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی ہماری ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی. یہ لفظ ہے نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا با کی بجائے یہ نیچے سے نقطہ اٹھا کر کے اوپر رکھ دو اور ساتھ ایک نقطہ اور لگا دو، بے کی تے بنا دو، تو کیا بن جائے گا؟ انہوں نے میزبانی کی تھی. ابو کا معنی انکار ہے، اتو کا معنی میزبانی کرنا ہو جائے گا. یہ ایک بس نقطہ نیچے سے اوپر کرو اور کرنے کے بعد ساتھ ایک نقطہ لگا دو. جو آپ کو دولت کی ضرورت ہے، جو ثروت کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، ہم ڈھیر لگا دیں گے. حجاج بن یوسف ظالم ہونے کے باوجود
बड़े बड़े गुनाहों की निस्बतें उसके साथ की जाती हैं। उसने जल्लाद को कहा उधर से तलवार लेकर के आओ, इन तमाम के सर कलम कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। ये मुझसे क्या उम्मीद करके आए हैं कि मैं कुरान पाक के अंदर तहरीफ कर दूं, और कुरान पाक के अंदर तहरीफ करने की वजह से क़यामत तक आने वाली लोगें मेरे ऊपर लानत करती रहेगी और मुझे जलील और रुसवा करती रहेगी, इसलिए मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। मुबशर भाई, मुझे अफसोस है कि ये टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ कर के जो लोग इस अंदाज में अपनी मर्जी से तफसीरें करते हैं, मैं कहना चाहूंगा पहले नंबर पर तो कोई ना कोई ज़ाब्ता होना चाहिए। कौन कौन सी बात करेगा? कभी हम एक डॉक्टर बना हुआ है, हम उसके अंदर जाकर मुदाखलत नहीं करते। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने 10 साल मदारस में पढ़ा, मेरे उस्तादों में बड़ा नाम मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आता है। इसके बावजूद मेरे से कोई फतवा पूछना चाहे, मैं कभी फतवा नहीं देता, ये मेरी एहतियात है। इसलिए ऐसे मामलात के अंदर निहायत ही एहतियात की जरूरत है। मुझे अफसोस है ये जियो वाला पैदर पैर गलती ये क्यों कर रहा है, इससे करवाई जा रही है या ये कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, मुझे यूं लगता है शायद ये अल्लाह की गिरफ्त में आ गया है, और जब अल्लाह की गिरफ्त में कोई आ जाया करता है फिर उससे गलतियां यूं ही हुआ करती हैं। मैं उस बाबा जी का जिसका नाम आपने बाबा जी रखा हुआ है, बाबा जी से कहना चाहूंगा अल्लाह की तरफ रुजू करे, खुदा के लिए माफी मांगे अल्लाह से। अल्लाह की गिरफ्त में आया हुआ आदमी जो होता है वो दुनिया में भी जलील हुआ करता है, आखिरत में भी रुसवा हुआ करता है। इसलिए इस ड्रामे के अंदर एक बादशाह की ये हाफिज शिराजी और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत नबियों के साथ करना, इनके बुजुर्गी में कोई शक नहीं है, उनकी करामतों में कोई शक नहीं है, लेकिन नबी नबी होता है, वली वली होता है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी वली बन जाएं, वो नबी के कदमों के नीचे ही रहते हैं, उनके बराबर नहीं जा सकते। इसलिए ये निस्बत करके बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया गया है। अल्लाह से माफी मांगे, और मुझे लगता है ये फिर और भी अवाम के अंदर इससे एक इश्तिहाल पैदा होगा। पहले वाला इश्तिहाल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ ये तस्वीरें, एक मलका की तस्वीर बनी हुई है और एक दाढ़ी वाला बना करके बैठाया हुआ है। अलियाज़ुबिल्लाह, क्या ये नबियों की तरफ निस्बतें इन लोगों की जा रही हैं? खुदा के लिए इस काम से रोका जाए। और मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ पैगाम नहीं, सिर्फ नोटिस से बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर सख्त किस्म की सजा का फैसला किया जाए। तौहीने कुरान और तहरीफ कुरान, इसको भी जुर्म करार दिया जाए, और जो तहरीफ करने वाला है या कुरान पाक के तर्जमे के अंदर भी तब्दीली करता है, उसके लिए सजा का फैसला किया जाए। लुधियानवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि मुफ्ती उमैर और अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब जो हैं तर्जुमान मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के, वो भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन आपको मैं उतनी देर में बता दूं, जब तक ये उनसे कांटेक्ट करते हैं, कि ये मौलाना लुधियानवी साहब जो आपको बता रहे थे ज़ेर और ज़बर का फ़र्क, असल में ये जिन अशख़ास ने कुरान मजीद या उसकी ग्रामर ना पढ़ी हो तो उनको ज़रा समझना मुश्किल होता है। इसे कहा जाता है सर्फ और नाहव। ये एक इल्म है, और अगर आप कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं तो ये सर्फ और नाहव आपके लिए लाजिम हो जाता है। मसलन एक फेल है कि आपने ये कोई काम किया, तो अरबी में इस फेल की ये एक वर्ब है, इसकी 14 कॉनोटेशंस हैं कि फाला फाला फालू, फालत फालता फालना, फालता फालतमा फालतुन्ना, फालतू फालना। फिर वो एडवर्ब में चला जाता है कि या फलू या फलानी या फलूना फलू या फलानी या फलना, एंड सो फोर्थ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह ताला ने एक जुबान का इस्तेमाल किया तो वो कंप्लीट जुबान है, वो मुफस्सिल जुबान है, उसको आसान या मुश्किल हम नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो अल्लाह ताला ने कह दिया, वही हमारे लिए फर्ज है। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैंने समझाने के लिए इसमें नामों की तशबीह खुदा न खास्ता बदलने की जसारत कर ली, या मैंने वाक़ये को फलां से नहीं मॉडर्न करने के लिए इसको मैंने इससे मंसूब कर लिया। नहीं, यही वो साजिश है जिसके खिलाफ हम खड़े में हैं, और यही वो साजिश है
جس کا ساتھ دے رہی ہے اس وقت حکومت وقت. ایک بریک لے کے آؤں گا اور دیگر علماء دین کو بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ آ کے اس پہ اپنی رائے دیں. ایک بریک. ویلکم بیک فرام بریک. مفتی عمیر صاحب میرے ساتھ ہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی مجھے جوائن کریں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ نے دیکھا اور سنا جو میں پہلے دکھا رہا تھا. اب بالکل میں سب دیکھ چکا ہوں. یہ وقت آ گیا ہے نعوذ باللہ کے ڈراموں کے اندر قرآن پاک کی تحریف کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ یہ کس کے درمیان واقعہ ہے اس کو جان بوجھ کر تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے مبشر حافظ شیرازی کی ولادت سن 1325 عیسوی کی ہے اور ان کا وصال 1390 عیسوی میں ہوا ہے، جبکہ شیخ سعدی کا وصال 1291 عیسوی میں ہوا ہے. تو گویا کہ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی. اب جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، جو ڈرامے کے اندر جس طرح سے اس واقعے کو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو دوسری طرف منسوب کیا گیا، آپ دیکھیے آیت نمبر 60 میں سورۃ الکہف کی اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک ذکر کیا ہے. میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ صرف اور نحو کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر قرآن حکیم کی ڈائریکٹ عبارت موجود ہے، ٹیکسٹ موجود ہے. تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو نام قرآن حکیم کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. البتہ وہ بندہ فوجدہ عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر دو شخصیات ہیں سورۃ الکہف میں جن کا ذکر ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا وہ خادم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث اور تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا خادم تھا اس کا نام تھا یوشع بن نون. اور دوسری شخصیت جس سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو میں آپ کے سامنے یہاں امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں جو حدیث نمبر 72 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کا نام کیا ہے، وہ کون تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو گویا کہ قرآن حکیم کے اندر ایک تحریف لفظی ہوتی ہے اور ایک تحریف مانوی ہوتی ہے، یعنی اس کے کونوٹیشن کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے ٹیکسٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر واضح طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جس طرح سے ڈرامے میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس میں مانوی طور پر قرآن حکیم کے اندر تعریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہ تعریف جانتے بوجھتے اور دانستہ طور پر کی گئی تو پھر ایسی صورت میں انسان کافر بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ غلطی نادانستہ طور پر ہوئی اور اس کو تنبیہ بھی کر دی گئی، اس کے باوجود اگر وہ اس کو اختیار کیے رکھے تو پھر وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو اس بنیاد پر قطعیات دین کے انکار کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. میں یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے دریافت کرو گے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اس طرح سے جو تعریفات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور اس کے جواب میں کہیں گے ہم تو بات چیت اور دل لگی کھیل کود کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے اباللہ وآیاتہ والرسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی قرآن کی آیاتوں کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ تو لہذا قرآن حکیم کے اندر اس پورے واقعے کے حوالے سے تحریف مانوی کی گئی ہے. اور جب جیو ٹیلی ویژن کے مالکان اور بالخصوص اس ڈرامے کے اندر جو شرکت کرنے والے حضرات تھے یا جو اس کے اندر ڈبنگ کے اندر حصہ لینے والے حضرات تھے یا جو اس کو بنانے میں جو وہ کسی طور پر بھی شریک تھے یا اس کے نشر کرنے میں خاص طور پر قوم تک پہنچانے میں، جب ان تک یہ بات پہنچ گئی تو ان پر توبہ کرنا واجب اور لازم ہوگا. اور میں بھرپور طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح سے قرآن حکیم کی آیات کا مذاق اڑانے اور تحریف کرنے سے محفوظ و معمول فرمائے. شکریہ مفتی صاحب. میرے ساتھ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب موجود ہیں، ترجمان مجلس وحدت المسلمین کے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب بشیر. حضرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج حملے ہو رہے ہیں اسلام میں، اسلام کے اوپر اور اسلام کے جو شعار ہیں ان کے اوپر کہ اہل بیت، اور اہل بیت میں بھی کون؟ بی بی سیدہ فاطمہ، یعنی جن کے جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف کرنے کے لیے بھی انسان کو اس قابل ہونا چاہیے یا کسی قابل ہونا چاہیے. میں تو بڑا کمزور سا شخص ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پہلے ان کے اوپر ہم یعنی واویلا کر رہے تھے کہ بھائی خدا کے لیے
جو ہماری ہستیاں ہیں جن کی حرمت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمانت دی ہوئی ہے، انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ان ساروں کی، کہ آج یہ قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا جس کو سٹوری ٹیلنگ کے لیے تبدیل کر لیا میر شکیل الرحمان اور بابا جی نے. تو یہ تو پلان طریقے سے ہو رہا ہے تاکہ بار بار مسلمانوں کے اندر، کیونکہ اب یہاں پہ شیخ سعدی کا نام لے دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ، خضر علیہ السلام کی جگہ پہ شرازی صاحب کا، حافظ شرازی صاحب کا نام لے دیا، دونوں بہت بڑی شخصیات، کوئی شک نہیں. لیکن اس سے تو خدا نہ خواستہ ابہام پیدا ہوگا، فرقہ واریت بڑھ سکتی ہے، اور خود قرآن مجید سے انحراف ہے یہ، کیونکہ قرآن نے بڑے واضح طور پہ سورہ کہف میں یہ لکھ دیا. آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا اللہ کی خاطر عدالت کے ساتھ گواہی دینے کے لیے. مبشر بھائی، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاکھ لاکھ کہ الحمدللہ کہ یہ پردے منافقت کے اٹھنا شروع ہو گئے اور وہ چہرے سامنے آنے لگے کہ جو 40-50 سال سے اس ملک میں فتنہ و فساد کا باعث بن رہے تھے، بالخصوصی چینل. میں نے اصل میں صرف آپ کا انٹرو دیکھا اور وہ ڈرامے مجھے سر اگر آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز کسی طرح بہتر ہو جائے میرے لیے. مجھے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. دیکھیے اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی بہتر ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا انٹرو دیکھا، وہ آغاز دیکھا، بیچ کا پروگرام میں نہیں دیکھ سکا. لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی شیرازی کے درمیان میں 1 صدی کا فاصلہ ہے. حافظ شیرازی جو ہے 1325 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1210 میں سعدی شیرازی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اتنے بڑے چینل جو دعوے دار ہیں دانشوروں کے اور تجزیہ نگاروں کے کہ دنیا کی بہترین ٹیمیں، کیا ایک پڑھا لکھا آدمی ان کے پاس نہیں تھا کہ ڈبنگ کرتے وقت اگر وہ جاہل تھے ترکی میں بنانے والے، تو تمہارے پاس تو دعوے دار ہو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، تمہارے پاس عاقل اور عقلا اور دانشور، ایک پڑھا لکھا نہیں تھا جس نے قرآن مجید پڑھا ہو. اس کو یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کے قصص میں یہ نص قرآنی کے خلاف نہیں جا سکتا. دیکھیے مختلف اولیاء کے واقعات میں تو مماثلت پائی جا سکتی ہے، لیکن جو نص قرآنی ہو جن واقعات سے، ان میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تحریف کرے اور ان انبیاء علیہ السلام کی جگہ کسی اور کے نام ڈال دے. تو میں آپ کی توجہ پورے پاکستان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس سازش کی طرف کہ ترکی کو جو ماڈل بنانے کی بات ہو رہی ہے وہی سازش ہے کہ پاکستان کو اسی ڈگر پہ ڈال دیا جائے کہ جو واقعات انبیاء کے ہوں وہ لوگ اپنے اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ منسوب کریں اور لوگ اسلام کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں. ایک اور سازش مبشر بھائی جس کی طرف میں آج کی نشاندہی کر رہا ہوں، جو ابھی ہو رہی ہے، آج ہو رہی ہے، ان دنوں میں ہو رہی ہے، کہ اس جیو اور جنگ کو بچانے کے لیے یہ، کیونکہ حکومت انہی کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑی ہے. مسلم لیگ کا چینل پی ٹی وی سے زیادہ جیو ان کا اس وقت کام کر رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، لاشیں گرائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. اس کو بچانے کے لیے کل پرویز رشید صاحب جس غصے سے غضب سے جیو کی حمایت میں بولے، کاش ان کی غیرت اور حمیت جاگتی اور وہ رسول اور آل رسول اور انبیاء کے لیے اسی غیرت کا ثبوت دیتے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے. اس چینل کو بچانے کے لیے جو اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے، اس کو بچانے کے لیے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو 20 کروڑ آدمیوں کے جذبات کا اور غضب کا اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ کیا گزر رہی ہے ہمارے دلوں پر. ہر روز یہ چینل توہین کر رہا ہے، کبھی انبیاء علیہ السلام کی، کبھی اہل بیت علیہ السلام کی، اور اس پر ایک معافی کب تک معافی؟ ہر روز ایک کام کرتا جائے، ہر روز اس کو معاف کر دیا جائے، یہ کب تک ہوگا؟ یہ حکومت برابر کی ذمہ دار ہے، حکومت پوری ملوث ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ اس کا شہیدہ چینل ہے. اس چینل نے اس کی الیکشن کمپین چلائی ہے، اس چینل نے اس کو جتوایا ہے، اس چینل نے یہ سب کام کیا. اور وہ تیسرا موہرا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے چودھری افتخار، جو ان کے ساتھ کا پورا. لہٰذا یہ پوری سازش اس کو ہم جانتے ہیں، اسلام اور پاکستان کے خلاف معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس چینل کو بند کیا جانا پڑے گا حکومت کو، ورنہ حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف ان کو مار لگے گی بے شک. اور جو بھی میں علامہ صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید، انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت کی حرمت کا خیال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں رسوا ہوگا. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.